کامران، اب اس میں جو آپ نے تو اتنی ایکسکلوسیو خبر بھی دی جس کے بعد آپ پہ تنقید بھی ہوئی، لیکن وہ سچ ثابت ہوئی ساری باتیں. یہ بتائیے گا کہ اب انسائیڈ سٹوری کیا ہے جو پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان یہاں پہ پہنچا؟ دیکھیں بالکل، ایک تو یوزلی میں جو ٹویٹ کرتا ہوں ویسے تو بولڈ لیٹرز میں نہیں کرتا. شاید میں نے زندگی میں پہلی دفعہ بولڈ لیٹرز میں وہ ٹویٹ کیا تھا کہ شاید کوئی کرشمہ ہونے والا ہے، اس کے قریب ہے. اور ظاہر ہے کہ لوگوں نے اس لیے بھی کی کیونکہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر جو چیزیں نظر آ رہی تھیں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کچھ اس طرح کی ڈیل ہو سکتی ہے، بیکاز لوگ شاید جو پبلک سٹیٹمنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں. بٹ میرا جو ڈپلومیسی اور یہ ساری چیزیں کور کرنے کا تجربہ ہے تو یوزلی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو کیمرے کے پیچھے ہے اس کو دیکھوں، تو اس سے شاید مجھے کوئی انڈیکیشن تھی کہ کیونکہ سٹیکس بہت ہائی تھے تو یہ کچھ ہو سکتا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں آئی تھنک کئی ایسے مواقع ضرور آئے کہ ایک ٹائم کے اوپر جو پاکستانی جو بھی لوگ اس میں انوالو تھے شاید ڈس اپوائنٹ بھی ہوئے کہ شاید ان کو لگا کہ بات ہاتھ سے نکل گئی ہے. اور پھر میرے خیال میں جو آپ نے تھوڑا ہنٹ بھی دیا کہ جب ایک موقع کے اوپر لگا یہ تھا کہ امریکہ کی طرف سے تو ایک ولنگنیس تھی، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل کے کہنے کے اوپر ایک ایسی جنگ میں پھنس گئے تھے، نکلنا ان سے مشکل ہو رہا تھا. ان کو ایک آف ریمپ چاہیے تھا، اس کے لیے تو وہ تیار تھے. جو ایک ہرڈل آ رہی تھی وہ شاید ایران کی طرف سے آ رہی تھی، کیونکہ ایران ریلکٹنٹ تھا. ان کا خیال ہے کہ 6 ہفتوں تک انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو ریزسٹ کیا ہے تو وہ آگے بھی ریزسٹ کر سکتے ہیں اور وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہیں. لیکن جو پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے بے شک ریزسٹ کیا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہے گی تو یہ اسی طریقے سے آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا. اس میں جو کرٹیکل پوائنٹ تھا وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ایران نے جو سعودی عرب کے اوپر جو پیٹرو کیمیکل ان کی فیکٹریز ہیں اور جو صنعتی زون ہے اس کے اوپر جب حملہ کیا تو وہ میرے خیال میں بہت بڑا ایک ٹپنگ پوائنٹ تھا. پھر اگر آپ دیکھیں ایک بڑا کوآرڈینیٹڈ فارن آفس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتا ہے، کنڈمنیشن، کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوتی ہے، اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آتا ہے، پرائم منسٹر سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بات کرتے ہیں. اور جو میری معلومات ہیں کہ آئی تھنک اس وقت ایران کو بڑا واضح طور پر پیغام دیا گیا کہ دیکھیں ہم نے اس ساری صورتحال کے اندر، مشکل صورتحال کے اندر آپ کا ساتھ دیا ہے. بہت سی ایسی میٹنگز ہوئی ہیں جس کا میں پریوی ہوں کہ جس میں گلف کنٹریز کی طرف سے پاکستان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ آپ ایران کو اس طریقے سے سپورٹ مت کریں، آپ بالکل کلیئرلی ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوں. لیکن پاکستان نے کہا کہ نہیں، ہم پرنسپلز کے اوپر کھڑے ہوں گے. بالکل ایران اگر آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے اس کی مذمت ہم کرتے ہیں، لیکن جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم جو روٹ کاز آف دا پرابلم ہے اس کو نہیں بھول سکتے. تو پاکستان نے ایران کو یہی سمجھایا کہ اگر یہ جو ونڈو ہے ڈپلومیٹک یہ اگر کلوز ہو گئی تو پھر آپ کے لیے ڈیزاسٹر ہوگا. اور کیونکہ ہمارا ایک سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے اور اگر سعودی عرب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب ریٹیلیٹ کریں گے تو پھر آپ ہماری مجبوری سمجھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس پاکستان کے ایک میسج نے ایونچولی شاید جو سینر وہاں پر وائسز تھے انہوں نے کہا کہ یس آئی تھنک اس اپرچونٹی کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر ریسٹ از ہسٹری. بالکل بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. عباس عراقچی صاحب نے پھر اس کے پاسداران انقلاب کو جو ہے پھر وہ ایک رستہ جو ہے وہ فراہم کیا. بہرحال کامران، آپ کی رپورٹنگ تو زبردست رہی ہے اور اتنی کریٹیکل ہوتا ہے جو جرنلسٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خبر دے اس کے بعد اگر وہ غلط ثابت ہو جائے تو پھر تو زیادہ تنقید ہوتی ہے. مگر بیرسٹر صاحب، اب آپ کی آج کیبنٹ تھی، ہم نے دیکھا بڑی آپ لوگوں نے تالیاں بھی بجائی. آف کورس آج کا دن ایسا ہے بھی، لیکن کیا پرائم منسٹر کے کیا احساسات تھے، کیا ان کے کیا وہ چاہ رہے ہیں آگے، وے فارورڈ کیا ہے؟ آف کورس بہت ساری چیزیں آپ نہیں بتا سکتے لیکن کچھ تو بتا سکتے ہیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آسمان. آج جب کابینہ کا اجلاس شروع ہوا، بلکہ شروع ہونے سے پہلے جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو تمام کابینہ کے اراکین کھڑے ہو کے تالیوں سے پورا ہال وہ کمرہ گونج اٹھا اور وزیر اعظم کا اس طرح استقبال کیا کہ نہ صرف وزیر اعظم کا بلکہ فیلڈ مارشل کا اور ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بڑا کام کیا. بالکل. اور ان تینوں کی ہی جو ایک ریکگنیشن ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر، اور یہ ٹیم ورک تھا اور ان کے ساتھ جو پوری ٹیمز اٹیچ تھیں ان سب کو مطلب اپریشیٹ کرنا، کابینہ کو اپریشیٹ کرنا، اور وہ ایک بڑی پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اتحادی جماعتیں، کیونکہ سب کا ایک بڑا مثبت رول رہا، سب کا ایک بڑا کنسٹرکٹیو رول رہا. ظاہر ایک سینرجی نہ ہو تو آپ نہیں چل سکتے. ایبسولوٹلی. اور اس میں وزیر اعظم نے کئی باتیں کی، لیکن جو چند چیدہ چیزیں ہیں شاید آپ کے ساتھ یہ پتہ نہیں مناسب ہے شیئر کرنا کہ نہیں، لیکن میں ضرور کروں گا. ایک وقت پہ ایک ایسی مومنٹ آئی جس پہ مطلب پاکستان کے بارے میں تو وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے اپنی پوری ہسٹری میں ایسی کوئی مومنٹ نہیں دیکھی کہ یہاں پہ مطلب پاکستان کو الحمدللہ اتنی عزت، اتنا وقار، اتنا رتبہ
ہمارا سب زلالی پرچم آج دنیا جو ہے پاکستان کا نام لے رہی ہے، لیکن ایک ایسی مومنٹ آئی جب وہ آبدیدہ ہو گئے اور وہ ایموشنل ہو گئے، اور ان ایموشنز جو ہیں مطلب وہ دیکھے جا رہے تھے کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے اس ملک کا وہ کتنا ایک دکھ درد رکھتا ہے پوری عوام کا، پورے پاکستانیوں کا، اور وہ پاکستانی کہیں بھی کیوں نہ ہو، جس طرح ایک ایموشنل جھلک وہاں پہ دیکھی، اور وہ کچھ چند لمحات کے لیے وہ خاموش ہو گئے، اور پھر وہ کیونکہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے عزت دی پاکستان کو اور پاکستانیوں کو، تو یہ ایک بڑی ایسی کل میں آپ کو بتاؤں ویسے صاحب، کل رات کو آپ اس بات کے گواہ ہوں گے، ہم سبھی اس بات کو شیئر کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں دعا کی جا رہی تھی کہ اللہ کرے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ جنگ ٹل جائے. تو میرے خیال ہے پاکستان وہ دعائیں رنگ لائیں کہ پاکستان کو اتنا اچھا موقع بھی ملا. جنرل صاحب اب آپ کی طرف آؤں گی. ایک طرف ظاہر ہے پرائم منسٹر کا کار ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کا، پھر فیلڈ مارشل کا. اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی عباس اراغچی صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے فیلڈ مارشل کی. ہم یہ سن رہے تھے کہ ایک نئی ٹرم اب جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی ہے، اس کو ملٹری ڈپلومیسی کہتے ہیں. تو فیلڈ مارشل کا جو رول ہے وہ کتنا اہم ہے فرام دا ڈے ون، پہلے دن سے، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ڈائریکٹلی بات کرنا ہو یا جے ڈی وینس کو جو ہے وہ آن بورڈ رکھنا ہو، وٹکاف صاحب سے بات کرنی ہو. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اس ملٹری ڈپلومیسی کے بارے میں؟ جی تھینک یو ویری مچ اسما شیرازی صاحبہ فار ہیونگ می، اور آپ کے تمام پارٹیسپینٹس کو بہت سلام. الحمدللہ پاکستان ہسٹورک ڈپلومیٹک بریک تھرو جی، اور آپ نے جو ملٹری ڈپلومیسی کی بات کی ہے آج الحمدللہ دیکھیں فیلڈ مارشل آصم کو یہ ایڈوانٹیج حاصل رہا کہ ان کا جو پرسنل کنیکشنز یا کمیونیکیشن اسپیشلی جو وائٹ ہاؤس کے ساتھ اسٹیبلش ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس کا انہوں نے پورا ڈپلومیٹک ملٹری ڈپلومیٹک ایڈوانٹیج لیا ٹو کریٹ این انوائرمنٹ. اور جو بھی ایسکیلیشن ہوتی ہے اس کے اندر، اس کی اسٹریٹجی کے اندر ایک آف ریمپ کے لیے ایک ایگزٹ کارڈ ہر ملک ہر وارنگ فیکشن رکھتی ضرور ہے. اور آج میں دیکھتا ہوں کہ دیٹ واز وہ جو ٹرمپ کارڈ کہہ لیں یا ایگزٹ کارڈ کہہ لیں اس ایسکیلیشن کا، جس نے آف ریمپ دونوں کو دیا ہے، وہ فوکس رہا پاکستان کے ارد گرد. اور فیلڈ مارشل آصم کا اس پہ بڑا کلیدی کردار رہا. انہوں نے پوری ایڈوانٹیج دی اس کمیونیکیشن کی جو اسٹیبلش ہوئی تھی ود دی وائٹ ہاؤس، ود دی وٹکاف اور انڈیویجولز تھا جے ڈی وینس کے ساتھ ایون ایرانین سائڈ پہ. پھر ان کی جو ایک دیکھیں نا، ان کی جو کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوئی ہے، دیٹ ہیز بین اسٹیبلش تھرو دی نیشنل پرفارمنس مارکہ حق کے بعد، کہ یہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یاد ہو کہ ایک اوورسیز سے فیلڈ مارشل صاحب نے خطاب کیا تھا پاکستانیوں اوورسیز سے پاکستان کے اندر. اس میں انہوں نے بڑا کلیئر لائنز آف ایکشنز دی تھی اگینسٹ انڈیا، افغانستان کے طالبان کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں جب ہارڈ اسٹیٹ کی ہم ڈسکشنز کیا کرتے ہیں. تو فرام دیٹ ڈے آنورڈ ان کے جو بھی دل میں ہے وہی ان کی زبان پہ ہے اور وہی ان کے ایکشنز میں. سو ہی اسٹیبلشڈ اے کریڈیبلٹی آف ہمسیلف کہ یار یہ جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے. پھر مارکہ حق نے، نیشنل پرفارمنس نے، پاکستان نے جب پرفارم کیا تو وہ جو ڈیفائنس آئی ہماری، جو ہماری کیپبلٹیز پوٹینشیل سامنے، اس نے اور اس کو طاقت بخشی. کل ابھی جو ریسنٹ 48 آورز تھے اس کے اندر مقابلہ تھا، ایک ریس تھی بٹوین ڈپلومیسی اینڈ ملٹری اپلیکیشن، اور ملٹری اپلیکیشن بہت لیڈ میں تھی. اور وہ یہی رہا تھا کہ یہ ملٹری اپلیکیشن ہو جائے گی. جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ غصے میں تھے، ان کی وہ ٹویٹس ہمیں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے، ایکسیپٹیبل ٹویٹس جو تھی وہ بھی ہوئی، لینگویج ہر چیز. تو کیاٹک ایک امریکہ نظر آ رہا تھا، اور بفرا ہوا غصے والا پریزیڈنٹ نظر آتا ہے کہ وہ ملٹری اپلیکیشن آپ کریں اور غصے سے کرے گا. وہ اس چیز سے دور ہو گیا کہ کیا